شیخ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی اسی سے ہے جو ماں باپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے نا کہ بلکہ کسی حد تک نا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ نیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو وہ نا ہر وقت ہی دین کی بات اور ہر محفل میں ہی دین کی بات. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا شیخ, اس میں میں نے ایک بڑی عجیب بات پڑھی, مجھے عجیب لگی اس وقت, شروع کی بات ہے, میں دین میں آیا. اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک کال انہوں نے رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کرو, ادروائز وہ بور ہو جائیں گے. مطلب یہ الفاظ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا. تو یہ بھی ایک شکایت آتی ہے نان پریکٹسنگ کہہ لیجئے, یا ایسے لوگ جو ابھی دین کی طرف اتنا زیادہ ان نہیں ہے, وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہر وقت ہی مطلب دین کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں اس کی محفل میں. تو سیرت ہمیں کیا بتاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کرتے ہوں گے, صحابہ سے مکس اپ بھی ہوتے تھے, ہر وقت ظاہر ہے کہ ترغیب یا واز تو نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس کے بھی محمد عربی 2 حصے ہیں, دو اس کی اطراف ہیں, ڈائمینشنز اس کی 2 ہیں. ایک اس شخص کی طرف سے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے جو یہ ہر وقت جو کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو آپ نے حدیث کوٹ کی وہ اس کا مفہوم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ لوگوں کو جو یہ بات بتا رہا ہے لوگ اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں اور کیسے لینا چاہیے. پہلی جو بات ہے نا, جو حدیث آپ نے ذکر کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, اس کی اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ کی پریکٹس. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے نصیحت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ ہر روز اس طرح سے, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز لوگوں کو بیٹھ کے نصیحت نہ کرنے لگ جایا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کے لیے ایک گیپ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اہتمام کرتے تھے کہ روزانہ نصیحت نہ ہو. اچھا, اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے نصیحت, ایک ہے تعلیم. تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیتے تھے. اب ہمارے اسکولوں میں دیکھیں 5 دن کم از کم تو ہوتی ہے نا, تعلیم ہوتی ہے 5 دن. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ کچھ نہ کچھ تو بتاتے تھے. نصیحت یہاں پہ جس سے منع کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ بٹھا کے کہنا یار یہ نہیں, ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا نہیں, ایسا کرو. یہ چیز اس کو نہیں کرنا آپ نے بار بار, کیونکہ انسان ہے, انسان اکتا جاتا ہے. اور پھر بہت لمبی چوڑی باتیں کرنا, اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو کنسنٹریشن ہے کب تک ڈیولپ رہتی ہے, اور اس کے بعد وہ پھر لیگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہو. دین کی نصیحت اور چیز ہے, ہر بات میں دین کو لانا اور چیز ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. مکس اپ کیا تو ہم دین سے دور ہوں گے. ہم نے ہر وقت نصیحت نہیں کرنی, لیکن ہر وقت ہم نے یہ خیال کرنا کہ دین مجھے گائیڈ کیسے کرتا ہے. یہ بھی آپ کو دین ہی کہتا ہے کہ آپ نے دین کے بارے میں نصیحت ہر وقت نہیں کرنی, یہ بھی دینداری ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی میٹر کو ڈسکس ہو رہا ہے, آپ اس میں پوری توجہ سے سنیں, اپنا رول پلے کریں, اور آپ سب سے زیادہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. یہ دین ہے. آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے, پروگرام بن رہا ہے, آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ سوشل نہیں رہتے, مطلب وہ کیسا دیندار ہے جو سوشل نہیں رہتا. ہاں, اگر سوشل ہونے میں آپ کو کوئی ایسی چیزوں کا سامنا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جانے والی ہیں, وہ بالکل ٹوٹل ایک الگ سینیریو ہے, بالکل اس کے الگ احکامات ہیں. ورنہ آپ کو کس نے میرے بھائی کہا کہ آپ نے سوشل نہیں ہونا؟ آپ کو کون سے دین نے یہ سکھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں تھے؟ پوری زندگی آپ نے کس معاشرے میں گزاری؟ آپ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں ایک یہودی کے گھر جا کر یہودی کے ایک بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں. یہود مطلب جن کے بارے میں یہ کہا گیا خالف الیہود والمجوس, خالفو, یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں. مومن سوشل نہیں ہوگا تو کون سوشل ہوگا؟ مومن سے زیادہ کون سوشل ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل اور ایک پورا عالمی ایک دین ہے. ہمیں تو سبحان اللہ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیگانوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلق بڑے اچھے سے استوار کرنے. تو یہ سب چیزیں کہے بغیر دین ہوں گی. ہر چیز میں دین ہوگا, لیکن اس کی نصیحت جو ہے نا وہ الگ الگ مقامات پر وہ ہوگی وقفے کے ساتھ. بہترین, ماشاء اللہ. کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں شیخ اتنا کنٹینٹ آ رہا ہے, اتنی انفارمیشن اور نصیحت آ رہی ہے, یعنی ڈیلی کو 10-12 اسٹیٹسز آ رہے ہیں. تو وہ پتہ ہوتا ہے کیا, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ
وہ نصیحت جاتی رہتی ہے اور پچھلی اوور رائٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے، اپلائی نہیں کر پاتے، پھر وہ اگلی بات پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے تاکہ وہ چیز انٹرنلائز ہو جائے، اس پہ عمل جو ہے وہ اس کی طرف آنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. محمد بھائی یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے، جی وہ یہ کہ یہ جو سٹیٹس وغیرہ لوگوں کی طرف سے لگتے ہیں اور نصیحت کی بہت ساری باتیں آ جی رہی ہوتی جی ہیں، ہر بندے کے اپنا ایک الگ میدان ہے، وہ کر رہا ہے، صحیح اس میں اس کو چلتے رہنا چاہیے. میرے سامنے 10 لوگوں کا کام آ رہا ہے، وہ جو 10 لوگ ہیں ان کے سامنے الگ الگ آڈینس ہے ان کے ذہن کے مطابق، صحیح لیکن میں جو ہوں میرے سامنے 10 کا ہی کام آ رہا ہے. اب مجھے کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک مجھے یہ چاہیے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ایسے نوجوان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو کیا کرنا چاہیے وہ جب وہ دین کی طرف آئے؟ صحیح اسے سب سے پہلے دین کے سیکھنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے، دین کا سیکھنا اور کسی مینٹور کا انتخاب کرنا، یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ٹھیک ہے اور تیسری چیز اس کی کمپنی. یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک دین کا سیکھنا، دوسرا مینٹور اور تیسرا کمپنی. ٹھیک ہے